بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ سکون.com ہے اور ہر چیز مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے اور ہر چیز آگے بڑھ رہی ہے، اور جو کچھ کمٹمنٹ کی گئی ہیں نواز لیگ سے یا نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں ہے، اور کیونکہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. قیدی 804 عمران خان صاحب نہیں مان رہے، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ سے کچھ اثرات جو ہیں، آفٹر شاکس جو ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوئے. کیونکہ لاسٹ میٹنگ تک عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 ان کو ہر طرح کی مصیبتیں دی جا رہی ہیں، ہر طرح سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ان کو زچ کیا جا رہا ہے، اور ہر جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ بھی ان کو جیل میں نہیں دیا جا رہا. ان کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور قید تنہائی میں بھی انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں باہر آ چکی ہیں، میدان میں آ چکی ہیں، اور بہت سارے انفارمیشن باہر آ چکی ہیں، خبریں باہر آ چکی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاقاتیوں سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. عمران خان صاحب نے جو ان کی مرضی کے بغیر ان سے ملنے گئے تھے، ان ملاقاتیوں سے کیا انکار، اور انہوں نے کہا کہ میری لیگل ٹیم اور میری فیملی جو ہے وہی اب فیصلے کرے گی، اور اس کی موجودگی میں بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. لہذا اس مایوسی اور اس ناکامی کے بعد جو باہر ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹمپریچر بڑھ گیا، درجہ حرارت بڑھا دیا گیا ہے، اور نگراں حکومت کو بھی بول دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو ہماری پالیسی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور نگراں حکومت بھی اسی انداز سے آگے بڑھے گی. اور نگراں حکومت کا کوئی بھی وزیر، کوئی بھی نمائندہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی بھی نرم بات نہیں کرے گا. اس کے لیے میں آپ کو ایک اگلے ویلاگ میں ایک ثبوت کے طور پہ کچھ چیزیں سنواؤں گا، جس کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ نگراں حکومت کو باقی سارے معاملات میں ان کو کہا گیا ہے، لیکن اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور پرو پاکستان تحریک انصاف، اس معاملے میں انہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آپ کو آئندہ اگلے ویلاگ میں آپ کو سنوا بھی دوں گا. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو نہیں مان رہے، اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہا کہ مکمل طور پہ متحرک ہو جائیں اور بھرپور طریقے سے اپنے انتخابی کمپین جو ہے اور انتخابی تیاریاں جاری رکھیں، اور پاکستان تحریک انصاف PTI جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس الیکشن سے آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ الیکشن لڑے گی، بھرپور طریقے سے لڑے گی. میں خواہ جیل میں ہوں اور کس حالت میں بھی ہوں، میں باہر آؤں یا نہ آؤں، اس باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آپ نے انتخابی تیاریاں بھرپور کرنی ہے. آئینی جنگ بھی لڑنی ہے، قانونی جنگ بھی لڑنی ہے، اور سیاسی جنگ بھی لڑنی ہے. یہ انہوں نے ہدایت دے دی. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو خبریں ہیں آپ کو قومی ذرائع ابلاغ پہ نہیں ملیں گی، اور کسی بھی صورت میں نہیں ملیں گی. اور پاکستان یہ جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں خاص بات بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں. یہ کور کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. قانونی ٹیم نے بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب تک کی سپریم کو جو عمران خان صاحب کے 19 مقدمات میں ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں، وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ جیل میں ہیں، ان کو پروڈیوس نہیں کیا جا رہا کورٹ کے سامنے، اور وہ اپیئر ہو نہیں پا رہے کیونکہ وہ اس وقت حکومتی تحویل میں ہیں، جیل میں ہیں، اور ان کی عدم حاضری کی وجہ سے 19 مقدمات میں ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں. اور یہ ضمانتیں خارج غیر قانونی طور پہ ہوئی ہیں، یہ کہنا ہے ان کے وکلا کا، کیونکہ ان کو کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اگر ان کو کورٹ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہیں، ملزم گرفتار ہے، تو آرڈر کرتی ہے کہ جناب آپ اس کو لے کے آئیں. تو ان مقدمات میں جو ضمانت خارج ہوئی ہیں وہ درست نہیں ہیں، وہ ضمانتیں بحال ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے پہلے سے موجود ہیں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری لگوائی جا سکتی تھی. لیکن 19 مقدمات میں لہذا سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ یہ غیر انسانی، غیر آئینی سلوک ہے، اس کو ختم کیا جائے. تو یہ درخواست سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے. نمبر 2، ایک اور بھی معاملات وہ الگ سے جاتے ہیں. وکلا کو عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ آپ ذرا متحرک ہو جائیں، اور وکلا برادری متحرک ہو، کیونکہ اب ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا پہلے بھی تھا، لیکن اب مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے. نگراں حکومت کے آنے کے بعد بھی پالیسی جوں کی توں ہے. اب نگراں حکومت کے ذریعے اس کو طویل دورانیے کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی متحرک ہو جائیں. لہذا پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور پاکستان بار کونسل بھی اس کشتی میں سوار ہو گئی ہے کہ انتخابات، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ابھی کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، ہلکے پھلکے موسیقی اس نے شروع کی ہوئی ہے، کھل کھلا کے نہیں آ رہی. لیکن اب
فیصل کریم ٹنڈی صاحب نے کہا ہے کہ اگر انتخابات ملتوی ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد بار کونسل جو ہے، اسلام آباد بار کونسل بھی میدان میں آ چکی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قانونی ٹیم نے اپنا بریف کیا جی، اور کور کمیٹی کی جانب سے نہایت محنت، لگن اور مؤثر انداز میں مقدمات کی پیروی کرنے پر قانونی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا، اور عمران خان صاحب کی جو بنیادی سہولیات اور بنیادی حقوق ہیں وہ بدستور ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اور 22 اگست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے حوالے سے اہم امور پر بھی گفتگو ہوئی، اور 22 اگست کے سماعت کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی سزا کی معطلی اور ان کے بنیادی آئینی حقوق کی بحالی پر امید کا اظہار کیا گیا کہ 22 اگست کو توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے مقدمے کو بھرپور طریقے سے سنا جائے گا اور ان کو انصاف دیا جائے گا، سزا معطل کی جائے گی۔ اور ادھر سپریم کورٹ میں جو پیٹیشن گئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو مقدمات میں ضمانتیں خارج کی ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے، کیونکہ وہ ضمانتیں خارج کا کیس بنتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جی کور کمیٹی نے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل نے ایک ٹی وی میں انٹرویو دیا اور انہوں نے کچھ مسنگ پرسنز کے بارے میں کچھ اظہار کیا ہے کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کے حوالے سے سنگین نوعیت کے شکوک و شبہات ہیں، اور اس سے کی طرف اور لامحالہ یہ تاثر پختہ ہوتا ہے کہ رہائی سے محروم دیگر لاپتہ افراد بھی عسکری اداروں کی تحویل میں ہیں۔ لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، عمران ریاض خان ان میں ایک ہیں، اور اسی طریقے سے علی نواز اعوان کے بھائی ہیں اور شہزاد اکبر کے بھائی ہیں، یہ لاپتہ افراد میں شامل ہیں جن کو باقاعدہ طور پر، اور بہت سے کچھ لوگوں کو لاپتہ ہونے سے بچایا اعلیٰ عدلیہ نے۔ متعلقہ حکام قومی سطح پر پائی جانے والی کنفیوژن کے تدارک کا اہتمام کریں اور اختر مینگل کے بیان کی روشنی میں قوم کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کریں۔ چودھری مونس الہی خاص طور پہ کور کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس طریقے سے جی اب چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو بھی اسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو چودھری مونس الہی پہلی دفعہ کور کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس طریقے سے اب باقاعدہ طور پہ چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور انہوں نے کور کمیٹی کی جانب سے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی سمیت ریاستی دہشت و بربریت کا نہایت جرأت، حوصلے اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے پر ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور نگراں حکومت کی تشکیل کے باوجود تحریک انصاف کے خلاف ریاستی جبر کے سلسلے میں تیزی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رات گئے بھی، یعنی کہ کل نگراں حکومت کے آنے کے بعد بھی ایک آپریشن کیا گیا ہے، جب سے قیدی نمبر 804 نہیں مان رہے انہوں نے انکار کر دیا بات چیت کرنے سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم عدالت میں جائیں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی اور آئین اور قانون کی جنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کمپرومائز کسی قسم میں نہیں ہے، اور باقی تمام جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم اپنی آئینی جنگ جاری رکھیں گے، جمہوری جنگ جاری رکھیں گے۔ لہٰذا اس کے بعد پھر ساؤتھ پنجاب میں کچھ کریک ڈاؤن کیا گیا، کچھ آپریشن کیے گئے، کچھ چھاپے مارے گئے ہیں، اور اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کہ کوئی چیز نہیں بدلی، ریاستی جبر جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف جاری جبر و فسطائیت ریاست کی وحدت اور مضبوط وفاق کو کمزور کرنے کی سازش قرار دیا، اور پچھلے 5 روز کے دوران خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے میں تحریک انصاف سے وابستہ شخصیات کے خلاف ریاست کی وحشیانہ کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، اور مختلف اضلاع میں تو کرفیو ٹائپ لگائی ہوئی ہے، دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے تاکہ ریئیکشن بھی نہ آئے، کیونکہ وہاں پہ کلین اپ چل رہا ہے، اور جن لوگوں کے خلاف آپریشن کیا گیا تحریک انصاف کو توڑنے اور کارکنان ذمہ دار کو تحریک سے علیحدگی اختیار کرنے پر زور اور جبر مجبور کیا جا رہا ہے۔ محسن لغاری، نواب منصور علی خان، نیاز حسین جھکڑ، سیف الدین کھوسا، فیصل نیازی سمیت متعدد قائدین اور ان کے اہل خانہ کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ محسن لغاری کو پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے جوان سال بیٹے پر وحشیانہ تشدد کی شدید مذمت کی گئی، اور تحریک انصاف تمام وفاقی اکائیوں میں یکساں طور پر مقبول ترین سیاسی قوت ہے، اور اس لیے یہ کام نہ کیا جائے، اور وحدت کی علامت ہیں ہم۔ عمران خان اپنی کم و بیش 3 اشہر پر محیط سیاسی جدوجہد میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ مرکز گریز قوتوں کے مقابلے میں ریاست اور وفاق کو مضبوط کیا اور غیر معمولی تقویت پہنچائی۔ میرا خیال ہے یہی عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور ان تمام جرنلسٹوں کا یہی قصور ہے کہ وہ ایک مرکز پرست اور آئین کے مطابق کام کرنے والی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور غیر آئینی اقدامات کو اپوز کر رہے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے اور یہی ان کا جرم قرار پایا ہے۔ تو یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے اور ان کا اعلامیہ، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسلام آباد بار کونسل بھی میدان میں آ چکی ہے اور اس نے الیکشن ملتوی کرنے کی شدید مذمت کی ہے، اور وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل راجہ علیم عباسی اور ممبران کا
مذمتی بیان جاری کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ 90 روز کے اندر اندر یہ کام کیا جانا چاہیے۔ وکلا کمیونٹی ہمیشہ جمہوری عمل کے تسلسل کی حمایت کی ہے۔ اب وکلا برادری جو ہے وہ آہستہ آہستہ اکٹھی ہو رہی ہے جی۔ لاہور بار اس کی کر چکی ہے، لاہور بار میدان میں آ چکی ہے، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، اور اس طریقے سے دیگر ایسوسی ایشن، وکلا برادری جو ہے، وکلا تنظیمیں وہ آ چکی ہیں میدان میں، اور یہ معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں میدان لگے گا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے پاس ایک اور مقدمہ تھا جی، اور وہ تھا نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب کی پیٹیشن۔ کل ہیئرنگ ہوئی، اس میں 46 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، اور اب وہ فیصلے کی طرف ہے۔ اس میں یہ مقدمہ بتا دوں کہ اس نیب ترامیم کے تحت تقریباً 400 مقدمات ختم کیے گئے، اور 400 مقدمات میں جو والیوم تھا مالی، وہ تقریباً 1200 سے 1400 ارب روپے کے مقدمات تھے، وہ ختم کیے گئے، یا ختم کر دیے گئے، یا ٹوکری میں ڈال دیے گئے اور دبا دیے گئے۔ یہ کام کیا گیا ہے، اور اس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ خلاف آئین، خلاف قانون ہے۔ 46 ہیئرنگز ہو چکی ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں جس کی سربراہی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کر رہے ہیں۔ کل جو ہیئرنگ ہوئی اس میں منصور علی شاہ صاحب نے ایک ایسا کام کیا جو کہ بالکل خلاف معمول اور خلاف توقع اور عدالتی روایات کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ فل کورٹ بنایا جائے ایک ایسے موقع پہ جبکہ وہ فیصلہ ہونے والا ہے، اور فل کورٹ کا کہا، جس پہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، اور میں نے ریٹائر ہونا ہے، اور ریٹائر ہونے سے پہلے میں تمام مقدمات کا فیصلہ کر کے جاؤں گا، اور اس مقدمے کا بھی فیصلہ کروں گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ اگر جب فیصلہ آئے گا، جس کو پسند ہے وہ اس پہ حامی بھرے، جس کو پسند نہیں ہے وہ اختلافی نوٹ لکھے، اور وہ ایک فورم ہے اس پہ جائیں، اور جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو یہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا، اور انہوں نے بینچ سے تو نہیں اٹھے، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جناب یہ فل کورٹ بنایا جائے، اور ایسے موقع پہ تو بہرحال امرتا بندیال صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب اور ان کے دیگر مقدمات 400 مقدمات ہیں، اور 400 کے تقریباً یہ جو 15 جماعتی کابینہ تھی اس میں 60% وکلا نیب زدگان تھے یا ایف آئی اے زدگان تھے، اور جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کو وزیر بنا دیا گیا، اور وہ تقریباً ایک سال میں جو ابھی میرے سامنے فگرز تھے کہ جو خسارہ ہے کتنا 6,500 ارب روپیہ وہ اضافی خرچہ کر کے گئے ہیں ایک سال میں، 6,500 ارب روپیہ۔ اور دنیا کی سب سے بڑی کابینہ موجود تھی جو ہماری کابینہ تھی، 15 جماعتی حکمران اتحاد کی کابینہ، اور یہ 6,500 ارب روپیہ کھا کے گئے ہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی، جس کو عوام میں پذیرائی حاصل نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت میدان میں ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ وہ بیرون ملک جو ہیں وہ اڑان بھرنے والے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا فرار ہونے والے ہیں، لیکن وہ اڑان بھرنے والے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اڑان بھرتے ہیں نہیں۔ کل پھر وہ منظر عام پہ آئے، ان کو وزارت خزانہ جو ہے شمشاد بیگم صاحب کو جو دی گئی ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، وزیر خزانہ ان کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا ان پہ کسی قسم کا کمنٹس بھی نہیں کیے، اور کل وہ نظر آئے، اور لیکن بہت جلدی میں تھے۔ انہوں نے کہا جی میں کہیں نہیں جا رہا، میں اندرون ملک میں ہی موجود ہوں، لیکن وہ کب تک رہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال کھیل جاری ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرح باقی تمام پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اس کب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، لاہور بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ سارے کے سارے مذمت کر چکے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ضروری ہے۔ بہرحال باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔